بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب پر۔ آج میں آپ کے سامنے فارسی کے انتہائی معروف شاعر فخر الدین عراقی کی دوسری غزل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے بلا فاصلہ شروع کرتے ہیں اپنے پہلے شعر سے۔ عشق شوری در نہاد ما نہاد، جان ما در بوتہ آدم نہاد۔ عشق کا معنی عشق ہی ہے، شور یا شور، یعنی ہم اردو میں شور پڑھ لیتے ہیں لیکن فارسی میں شور کہتے ہیں جنون کو، دیوانے پن کو، غوغا، شور و غوغا جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ در کا معنی میں ہے، نہاد در نہاد ما نہاد، یہاں پہ دو نہاد استعمال ہوئے ہیں پہلی لائن کے اندر، اور دونوں کے مختلف مطالب ہیں۔ نہاد پہلا جو ہے اس کا معنی سرشت ہے، فطرت ہے انسان کی، نہادما یعنی ہماری فطرت میں، در نہادما ہماری فطرت میں۔ نہاد یہ دوسرا جو ہے یہ نہادن سے ہے، مصدر سے، جس کا معنی ہے رکھنا، رکھ دینا۔ شوری جو لفظ تھا اس میں آخر میں، اسم کے آخر میں چھوٹی یہ استعمال ہوئی جس کا معنی ایک، کوئی یا کسی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جان ما ہماری جان یعنی ہماری روح جو ہے، در میں بوتہ آدم، بوتہ سودا، بوتہ یہاں کھٹالی کو کہا جاتا ہے اور سودا کا معنی جنون ہے۔ بوتہ سودا یعنی جنون کی کھٹالی میں نہاد رکھ دیا ہے۔ جو آخر میں نہاد لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کا معنی رکھنا ہے نہادن سے، اور ترجمہ کیا بنا؟ عشق شوری در نہاد ما نہاد، کہ عشق نے ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں ایک غوغا، ایک جنون رکھ دیا ہے۔ جان ما در بوتہ سودا نہاد، اور ہماری جان کو اس نے جنون کی کھٹالی میں رکھ دیا ہے۔ جان ما ہماری جان کو در بوتہ سودا، جنون کی کھٹالی میں نہاد رکھ دیا ہے۔ گفتگوئی در زبان ما فکند، جستجوئی در درون ما نہاد۔ گفتگو کے آخر میں چھوٹی یہ ہے اصل میں ایک گفتگو، در کا معنی میں، زبان کو کہا جائے گا، در زبان میں، در زبان ما یعنی ہماری زبان میں، فگند رکھ دی، ڈال دی، رکھنا یا ڈال دینے کو کہتے ہیں، یعنی اس نے ہماری زبان پر جو ہے ایک گفتگو رکھ دی، یعنی جاری کر دی۔ جستجوئی یعنی جستجو اسم کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، ایک جستجو، ایک تلاش، در کا معنی میں، اور درون اندر کو کہتے ہیں، درون ما یعنی ہمارے اندر، ٹھیک ہے، نہاد رکھ دیا ہے۔ گفتگوئی در زبان ما فکند، یعنی عشق نے یا اس نے ہماری زبان میں ایک گفتگو ڈال دی۔ مراد یہ ہے کہ اس نے ہماری زبان کو قوت گویائی بخشی، یعنی اللہ رب العزت نے بوسیلہ عشق جو ہے، یعنی عشق کو آپ کہہ لیں ایک ریزن قرار دیا اور اس کی وجہ سے ہماری زبان پر گفتگو ڈال دی۔ جستجوئی در درون ما نہاد، اور اس نے ایک جستجو، ایک تلاش ہمارے اندر رکھ دی۔ نیکسٹ شعر ہے، داستان دلبران آغاز کرد، آرزوئی در دل شیدا نہاد۔ داستان قصے کو کہتے ہیں، داستان کو کہتے ہیں، کہانی کو کہا جاتا ہے۔ دلبران، دلبر کی جمع ہے الف نون کے ساتھ۔ دلبر کہتے ہیں عاشق کو، یعنی خوبصورت کو، حسین کو، معشوق کو، محبوب کو، یعنی مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دلبر بمعنی محبوب، یعنی دلبران یعنی حسین کی جمع حسینوں، دلبران بھی جمع ہے۔ آغاز کرد یعنی اس نے آغاز کی، اس نے شروع کی۔ آرزوئی، آرزو کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، یعنی ایک آرزو، ایک تمنا، در کا معنی میں۔ دل شیدا، دل شیدا، شیدا کا معنی ہے دیوانہ، دیوانہ دل، در دل شیدا یعنی دیوانے دل میں نہاد
رکھ دیا ہے. داستان دلبران آغاز کرد، اس نے حسینوں کی داستان شروع کی. آرزوئی اور ایک آرزو در دل شیدا، دیوانے دل کے اندر نہاد رکھ دی، اور اس نے دیوانے دل میں ایک آرزو رکھ دی. نیکسٹ ہمارا شعر ہے رمزی از اسرار باده کشف کرد، راز مستان جمله بر سیرا نہاد. رمزی، رمز یہاں پر بھی اسم کے آخر میں چھوٹی ہے. رمز راز کو کہتے ہیں، اور رمزی یعنی ایک راز. ٹھیک ہے. از کا معنی سے، اسرار سر کی جمع ہے، یعنی سر جو ہے وہ بھی راز کو کہا جاتا ہے. راز کی جمع اردو میں رموز ہوتا ہے، ہم رازوں بھی کہہ سکتے ہیں. اور بادہ کہتے ہیں شراب کو. کشف کرد یعنی اس نے کشف کیا، اس نے ظاہر کیا. ٹھیک ہے. رمزی از اسرار بادے یعنی اس نے شراب کے رازوں میں سے ایک راز جو ہے اس کو ظاہر کیا. راز مستان، اور جو راز مستان، مستان بھی الف نون کے ساتھ جمع ہے، یعنی مست لوگ یا مستوں کا راز. ٹھیک ہے. مستوں کا بھید. جملہ سارے کا سارا، تمام. بر کا معنی پر ہوتا ہے. بر سیرا نہاد یعنی اس نے سیرا پر رکھ دیا. ترجمہ کیا بنے گا؟ رمزی از اسرار باده کشف کرد، اس نے شراب کے رازوں میں سے ایک راز، رمزی ایک راز ظاہر کیا. راز مستان جملے بر سیرا نہاد، اور مست لوگوں کے تمام بھید، جملہ ان تمام بھید، بر سیرا نہاد یعنی سیرا پر رکھ دیے، یعنی سیرا پر آشکار کر کے رکھ دیے. قصہ خوبان به نوعی باز گفت، کآتشی در پیرو در برنا نهاد. قصہ خوبان، قصہ بھی داستان کو کہتے ہیں. خوبان، خوب کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، جس کا معنی حسینوں یا خوبصورت لوگ بنتا ہے. بے نوعی یعنی اس طرح سے، نو طرح یا قسم کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے، ایک ایسے انداز سے. باز گفت، باز کہتے ہیں کھولنے کو، گفت یعنی اس نے بیان کیا، مراد اس نے کھول کر بیان کر دیا، بیان کیا. آتشی، آتشی کا جیسے آتشی، آتش، آتش کے آخر میں چوٹی یہ ہے یعنی ایک آگ. در کمانی میں ہے، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، وا اور در کمانی میں برنا جوان کو کہا جاتا ہے. پیر و برنا دونوں الفاظ آپس میں متضاد ہیں. نہاد یعنی رکھ دیا. قصہ خوبان بے نوعی باز گفت، اس نے حسینوں کا قصہ ایک ایسے انداز میں کھول کر بیان کیا. کآتشی در پیر و در برنا نہاد، کہ اس نے بوڑھے اور جوان میں ایک آگ برپا کر دی. یعنی ہر، چاہے وہ بوڑھا تھا یا جوان تھا، اس کے اندر اس نے ایک آگ جو ہے وہ برپا کر کے رکھ دی. یعنی حسینوں کا قصہ جو ہے اس نے ایک ایسے انداز میں کھول کر بیان کیا کہ سب کو گویا عاشق بنا دیا. نیکسٹ ہمارا شعر ہے از خمستان جرعی بر خاک ریخت، جنبشی در آدم و حوا نہاد. از کا معنی سے ہے، خمستان شراب خانے کو کہتے ہیں. جرعی، جرعہ گھونٹ کو کہتے ہیں، آخر میں چھوٹی یہ ہے جس کا معنی ایک ہے، ایک گھونٹ. بر کا معنی پر، خاک مٹی، ریخت یعنی اس نے انڈیلا، اس نے ڈالا. از خمستان جرعی بر خاک ریخت یعنی اس نے شراب خانے سے ایک گھونٹ شراب کا مٹی پر انڈیلا، مٹی پر ڈالا. جنبشی، جنبش حرکت کو کہتے ہیں، اور جنبشی یعنی ایک حرکت. در کمانی میں، آدم و حوا واضح ہیں، دونوں نام ہیں. نہاد رکھ دی، پیدا کر دی. آپ کہہ سکتے ہیں از خمستان جرعی بر خاک ریخت، اس نے شراب خانے سے ایک گھونٹ شراب مٹی پر انڈیلی.
جنبشی در آدم و حوا نہاد، تو آدم اور حوا میں ایک حرکت پیدا کر دی، آدم اور حوا میں ایک حرکت پیدا کر دی۔ نیکسٹ ہمارا شعر ہے عقل مجنون در کف لیلا سپرد، عقل مجنون در کف لیلی سپرد، فارسی والے لیلا کو لیلی پڑھتے ہیں، جان وامق در لب عذرا نہاد، عقل مجنون یعنی مجنون کی عقل جو ہے اس کو در کمانی میں، در کف یعنی ہتھیلی میں، کف لیلی یعنی لیلا کی ہتھیلی میں، سپرد یعنی سپرد کر دی، رکھ دی، جان وامق، وامق کی جان، وامق کی روح جو ہے اس کو در لب عذرا، در لب یعنی ہونٹ میں، در لب عذرا یعنی عذرا کے ہونٹوں میں، نہاد رکھ دیا۔ یعنی جیسے مجنو اور لیلا کی داستان ہے، ایسے وامق و عذرا کی بھی عشقیہ داستان مشہور ہے۔ عقل مجنون در کف لیلی سپرد، یعنی اس نے مجنو کی عقل کو لیلا کی ہتھیلی میں رکھ دیا۔ جان وامق، اور وامق کی روح کو، وامق کی جان کو، در لب عذرا نہاد، یعنی اس نے عذرا کے ہونٹوں میں رکھ دیا، یعنی وامق کی جان اس نے عذرا کے ہونٹوں میں رکھ دی۔ نیکسٹ ہمارا شعر ہے دم بدم، دم بدم در ہر لباسی رخ نموج، لحظے لحظے جائے دیگر پا نہاد، دم بدم یعنی لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ، مراد ہر گھڑی، در ہر لباسی، لباسی لباس کے آخر میں چھوٹی ہے یعنی ایک لباس ہے، در ہر لباسی یعنی ہر ایک لباس میں، ہر ایک نئے لباس میں، رخ نمود، رخ نمود یعنی جلوہ گر ہوا، یعنی جلوہ گر کیا یا جلوہ گر ہوا، لحظے لحظے، لحظہ وہی لمحہ، جائے دیگر ایک دوسری جگہ، جائی یعنی ایک جگہ، جگہ کو کہتے ہیں آخر میں چھوٹی یہ ہے، اور جائے دیگر یعنی ایک دوسری جگہ، دیگر کا معنی دوسری ہوتا ہے، پاؤں کو کہتے ہیں نہاد رکھ دیا۔ دم بدم در ہر لباسی رخ نمود، ہر گھڑی وہ ایک نئے لباس میں جلوہ گر ہوا، لحظے لحظے جائے دیگر پا نہاد، اس نے ہر لمحے ایک دوسری جگہ پاؤں رکھا، یعنی ہر آنے والے لمحے میں ایک دوسری جگہ اپنا پاؤں رکھا۔ چون نبود اورا معین خانه ای، ہر کجا جا دید رخت آنجا نہاد، چون یعنی چونکہ، ٹھیک ہے، کیونکہ، نبود نہ تھا، ٹھیک ہے، اورا اس کے لیے، معین مقرر، خانه ای یعنی خانہ گھر کو کہتے ہیں آخر میں چھوٹی یہ ہے، ایک گھر، کوئی گھر، ٹھیک ہے، ہر کجا، ہر کجا یعنی جہاں کہیں، ٹھیک ہے، جا جگہ کو کہتے ہیں، دید اس نے دیکھی، رخت تو ساز و سامان جو ہے اس کو، آن جا اس جگہ مراد وہاں پر، نہاد رکھ دیا۔ چون نبود اورا معین خانه ای، کیونکہ اس کا کوئی مقرر گھر نہ تھا، اشارہ ہے اللہ رب العزت کی جانب کہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی خاص جگہ جو ہے وہ آپ اشارہ نہیں کر سکتے، کوئی خاص جگہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، کیونکہ اس کا کوئی مقرر گھر نہ تھا۔ ہر کجا جا دید، تو اس نے جہاں کہیں جگہ دیکھی، رخت ساز و سامان، آنجا وہیں پر نہاد رکھ دیا، اس نے جہاں کہیں جگہ دیکھی، ساز و سامان وہیں رکھ دیا۔ نیکسٹ ہمارا شعر ہے بر مثال خویشتن حرفی نوشت، نو میں ان حرف آدم و حوا نہاد، بر کمانی پر ہے، مثال کمانی مثال ہے، جیسا، مثال خویشتن، خویشتن کا معنی اپنی ہوتا ہے، اپنا، اپنی، اپنے کے معنی میں، حرفی ایک حرف، حرف کے آخر میں چھوٹی یہ لگا ہے، اسم کے آخر میں چھوٹی یہ کا معنی ایک، کوئی کسی کے معنی میں ہوتا ہے ایک حرف، نوشت یعنی اس نے لکھا، نوشت جو ہے اس نے لکھا، نام آن یعنی اس کا نام، نام آن حرف یعنی اس حرف کا نام، آدم و حوا، آدم و اور حوا، حوا جو ہے نہاد رکھ دیا۔ بر مثال خویشتن یعنی اس نے اپنی مثال پر، یعنی مراد اس نے اپنے جیسا، حرفی ایک حرف،
نوشت لکھا. نو میں ان حرف اور اس حرف کا نام جو ہے وہ آدم و حوا نہاد، آدم و حوا رکھ دیا، اور پھر اس حرف کا نام آدم و حوا رکھ دیا. چونکہ ایک حدیث میں یہ جملہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی مثال پر پیدا کیا، لہذا اسے حرف کہا. حسن را بر دیده خود جلوه داد، منتی بر عاشق شیدا نهاد. حسن را، حسن کو، بر کا معنی پر ہے، دیدہ خود، دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، دیدہ خود اپنی آنکھ، خود کا معنی اپنی ہے، جلوے داد یعنی اس نے جلوہ دیا. ٹھیک ہے. منتی، منت کے آخر میں چھوٹی ہے، یعنی منت کا معنی احسان ہے، یعنی ایک احسان. بر کا معنی پر، عاشق شیدا، دیوانے عاشق پر. شیدا کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بہت سے الفاظ بار بار ریپیٹ ہونے والے ہوتے ہیں، جیسے نہاد یعنی رکھ دیا، کر دیا. تو حسن را بر دیدہ خود جلوہ داد، یعنی اس نے حسن کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلوہ دیا. منتی، اور ایک احسان جو ہے، ایک منت جو ہے، بر عاشق شیدا، دیوانے عاشق پر نہاد، کر دیا، رکھ دیا، اور ایک دیوانے عاشق پر ایک احسان کر دیا. نیکسٹ ہے ہم بے چشم خود جمال خود بدید، تہمتی بر چشم نابینا نہاد. ہم بے چشم خود، چشم خود یعنی اپنی آنکھ سے. ٹھیک ہے نا. جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسن و جمال کو کہا جاتا ہے. جمال خود یعنی اپنی خوبصورتی کو، بے دید، دید یعنی اس نے دیکھا. تہمتی ایک تہمت، ایک الزام. بر کا معنی پر. چشم آنکھ کو کہتے ہیں، چشم نابینا اندھی آنکھ، نہاد رکھ دیا. ہم بے چشم خود جمال خود بدید، اس نے اپنی آنکھ سے، ہم بے چشم خود، اس نے اپنی آنکھ سے جمال خود، اپنے حسن و جمال کو بدید دیکھا. تہمتی ایک تہمت، بر چشم نابینا، نابینا آنکھ پر، اندھی آنکھ پر، نہاد لگا دی، اور نابینا آنکھ پر ایک تہمت لگا دی. نیکسٹ ہے یک کرشمه ای کرد با خود، آنچنانک فتنه ای در پیرو در برنا نهاد. دوسری لائن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی ایک کرشمے، کرد، کرد یعنی اس نے کیا، اس نے ایک کرشمہ کیا. باخود اپنے ساتھ، با خود اپنے ساتھ، با کا معنی ساتھ، خود مراد اپنے. آنچنانک، آنچنان یعنی اس طرح، ایسا. ٹھیک ہے. فتنہ ای ایک فتنہ، در پیرو، در برنا نہاد، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، برنا جوان کو کہا جاتا ہے. تو یہ کرشمے کرد با خود، اس نے اپنے ساتھ ایک آنچنانک ایک ایسا کرشمہ کیا کہ فتنہ ای ایک فتنہ، در پیرو در برنا نہاد یعنی بوڑھے اور جوان میں رکھ دیا. یعنی اس نے بوڑھے اور جوان میں ایک فتنہ برپا کر دیا. نیکسٹ ہے کام فرہاد و مراد ما ہمیں، در لب شیرین شکر خا نہاد. کام فرہاد و مراد ما ہمیں، یہاں کام اور مراد دونوں الفاظ آپس میں مترادف ہیں، ایک معنی کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. کام مقصد کو کہا جاتا ہے، یعنی کام فرہاد، فرہاد کا مقصد. و مراد ما، اور ہماری مراد، ہمارا مقصد. ہمیں سارے کا سارا یعنی سب، تمام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. در کا معنی میں. لب شیرین، لب شیرین یعنی میٹھے ہونٹ. شکر خا رسیلے کو، میٹھے کو کہا جاتا ہے، نہاد رکھ دیا. کام فرہاد و مراد ما ہمیں، یعنی فرہاد کا مقصد اور ہم سب کی مراد. مراد ما ہمیں یعنی ہم سب کی مراد. در لب شیرین شکر خا نہاد، اس نے شیرین کے میٹھے اور رسیلے ہونٹوں میں رکھ دی. فرہاد کا مقصد جو ہے اس کو، اور ہماری مراد جو ہے، ہماری مراد اس نے شیرین کے میٹھے اور رسیلے ہونٹوں میں رکھ دی. نیکسٹ ہے بہر آشوب دل سودائیان
خال فتنے بر رخ زیبا نہاد. بہر، بہر کا معنی ہے کی خاطر. آشوب کہتے ہیں شور و غل کو. دل سودایان، سودا کی جمع ہے سودایان. دیوانہ، دیوانے کی جمع بن جائے گا سودایان کا معنی. اور خال فتنہ، خال کہتے ہیں تل کو. خال فتنے یعنی فتنہ کا تل. بر کمانی پر، رخ زیبا خوبصورت چہرہ. رخ چہرے کو کہتے ہیں زیبا کا معنی خوبصورت ہے، یعنی خوبصورت چہرے پر خال فتنہ، فتنے کا تل جو ہے نہاد رکھ دیا. بعض لوگوں کے چہرے پر تل ہوتا ہے اور وہ انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہا ہوتا ہے. بہر آشوب دل سودایان، دیوانوں کے دل میں، ٹھیک ہے، شور و غل بپا کرنے کی خاطر خال فتنے بر رخ زیبا نہاد، اس نے خوبصورت چہرے پر فتنے کا تل لگا دیا، فتنے کا تل رکھ دیا. نیکسٹ ہے واز پی برگ کو نوای بلبلان، رنگ و بوئی در گل رعنا نہاد. اور پی برگ، زے کا معنی سے ہے. پی برگ اسباب کو، وجوہات کو کہتے ہیں، لیکن با محاورہ ترجمے میں جو مناسب لفظ ہوتا ہے ہم وہ متبادل کے طور پر لگا سکتے ہیں. وہ نوا یہ بلبلان، نوا کہتے ہیں چہچہانے کو، گیت کو، گیت گانے کو، چہچہانے کو. بلبلان، بلبل کی جمع ہے الف نون کے ساتھ. رنگ و بو، رنگ اور خوشبو. در گل رانا، در گل یعنی پھول میں، رانا کا معنی ہے خوبصورت، نہاد رکھ دیا. واضح پی برگ کو نوا یہ بلبلان، یعنی بلبلوں کی چہچہاٹ و گانے کی خاطر. اسباب اور وجوہات کا متبادل جو معنی یہاں پر لیا گیا وہ کی خاطر ہے. رنگ و بوئی در گل رانا نہاد، اس نے رنگ اور خوشبو کو خوبصورت پھول میں رکھ دیا. رنگ و بوئی، رنگ اور خوشبو کو، در گل رانا خوبصورت پھول میں، نہاد اس نے رکھ دیا، یعنی اس نے رنگ اور خوشبو کو خوبصورت پھول میں رکھ دیا. نیکسٹ ہے تا تماشای وصال خود کند، نور خود در دیده بینا نہاد. تاکہ تماشا کند، تماشا کند کا معنی ہے وہ دیکھ سکے، تماشا دیکھنے کو کہتے ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وصال وصل کو اور ملاپ کو کہا جاتا ہے. نور خود، خود کا معنی ہوتا ہے اپنا یا اپنے، جو بھی مناسب جملے کے اندر لگے گا ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور نور خود یعنی اپنا نور. در کا معنی میں دیدہ یا بینا، دیکھنے والی آنکھ. دیدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بینا اور نابینا آپس میں متضاد ہوتے ہیں. نابینا کا معنی اندھا، بینا کا معنی دیکھنے والا. نہاد یعنی رکھ دیا. تا تماشای وصال خود کند، اس لیے کہ وہ اپنے وصال کو دیکھ سکے، اپنے ملاپ کو دیکھ سکے. نور خود در دیدہ بینا نہاد، نور خود اس نے اپنے نور کو در دیدہ بینا، دیکھنے والی آنکھ کے اندر نہاد رکھ دیا. تو اس نے اپنے نور کو دیکھنے والی آنکھ میں رکھ دیا. یعنی اللہ نے کیا ہے کہ دنیا میں بے تحاشا چیزیں پیدا کی اور ان کو دیکھنے کے لیے کیا کیا، ہماری آنکھ کے اندر جو ہے اس نے اپنا نور جو ہے وہ رکھ دیا تاکہ وہ ہماری آنکھوں سے دیکھ سکے، اگرچہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے. نیکسٹ ہے تا کمال علم او ظاہر شود، ان ہمیں اسرار بر صحرا نہاد. تاکہ کمال علم، علم او اس کا علم، علم او یعنی اس کا علم، کمال علم او اس کے علم کا کمال. ظاہر شود، ظاہر ہو، شود کا معنی ہو. ان ہمیں یہ سب، اسرار یعنی رموز، راز، راز کی جمع رازوں ہو جائے گا. بر صحرا، صحرا پر، بر کمانی پر، نہاد رکھ دیا. تا کمال علم او ظاہر شود، تاکہ اس کے علم کا کمال ظاہر ہو. ان ہمیں اسرار بر صحرا نہاد، ان ہمیں اسرار اس نے یہ سب راز بر صحرا نہاد، صحرا پر رکھ دیے. نیکسٹ ہے شور و غوغائی بر آمد از جہان، حسن او چون دست
در یغما نہاد، شور و غوغائی، شور و غوغا، ٹھیک ہے، برآمد بلند ہوا، از جہان دنیا سے، از کا معنی سے، جہان کہتے ہیں دنیا کو، حسن او اس کا حسن، حسن او یعنی اس کا حسن، چون کا معنی جب، دست ہاتھ، در کا معنی میں، یغما، یغما کا معنی ہے لوٹ مار، نہاد رکھا، ڈالا، ٹھیک ہے، شور و غوغائی بر آمد از جہان، کہ دنیا سے ایک شور و غوغا بلند ہوا، کب، حسن او چون، چون کا معنی جب، جب اس کے حسن نے دست در یغما نہاد، کہ لوٹ مار کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، دست جو ہے وہ ہاتھ، جب اس کے حسن نے لوٹ مار میں اپنا ہاتھ ڈالا تو کیا ہوا، دنیا سے ایک شور و غوغا بلند ہوا۔ نیکسٹ ہے چون در آن غوغا عراقی را بدید، نام او سر دفتر غوغا نہاد، چون جب در آن، در کا معنی میں، آن کا معنی وہ یا اس میں، غوغا، عراقی را، عراقی را یعنی کو، را کا معنی کو، بدید دیکھا، ٹھیک ہے، نام او اس کا نام، سر دفتر، دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، یعنی رجسٹر میں سر فہرست، ٹھیک ہے، نہاد یعنی رکھ دیا، لکھ دیا، آپ کہہ سکتے ہیں دفتر غوغا، یعنی غوغا والوں کا جو رجسٹر ہے، یعنی شور و غل بپا کرنے والوں کا جو رجسٹر ہے اس میں، چون در آن غوغا عراقی را بدید، جب اس نے، چون در آن غوغا، جب اس نے اس شور و غل میں، عراقی را بدید، عراقی کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو نام او سر دفتر غوغا نہاد، تو اس نے اس کا نام غوغا کرنے والوں کے رجسٹر میں سر فہرست لکھ دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی فخر الدین عراقی کی یہ دوسری غزل مکمل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔